محترم دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، بندو تم مجھ کو یاد کرو، میں اپنی مہربانی سے تم کو یاد کروں گا۔ سبحان اللہ، بڑے خوش نصیب ہیں وہ مرد اور عورتیں جو اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی سے ان کو یاد کرتا ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، قیامت کے روز اللہ تعالیٰ کے نزدیک کون سا بندہ افضل اور اکمل ہوگا؟ میرے پیارے دوستو، آپ نے فرمایا جو شخص اللہ کو بہت یاد کرتا ہوگا اور وہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے افضل اور اکمل ہوگا۔ سبحان اللہ۔ پیارے دوستو، پھر صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، جو شخص اللہ تعالیٰ کی راہ میں کافروں سے جہاد کرے یعنی لڑے، کیا اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے والا اس سے بھی افضل اور اکمل ہے؟ پیارے دوستو، آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص کافروں اور مشرکوں کے ساتھ اس قدر تلواریں مارے کہ تلوار ٹوٹ جائے اور وہ شخص زخموں کی وجہ سے خون میں بھیگے رہے، تب بھی اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے والا اس سے افضل اور اکمل ہے۔ پیارے دوستو، یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے والا جہاد کرنے والے سے بھی افضل اور اکمل ہے۔ وجہ ظاہر ہے کہ جہاد بھی اللہ تعالیٰ ہی کی یاد کے لیے مقرر ہوا ہے، جیسے وضو نماز کے لیے مقرر ہے۔ مگر بڑے افسوس کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کتنی بڑی نعمت ہے اور ہم اس نعمت سے غافل ہیں اور بے پرواہ ہیں اور محروم ہیں کہ جس میں نہ گنتی کی قید، نہ تسبیح کی، نہ بلند آواز سے پڑھنے کی، نہ وضو کی، نہ قبلے کی طرف منہ کرنے کی، نہ کسی خاص جگہ کی، نہ کاروبار چھوڑنے کی قید۔ ہر طرح اختیار ہے کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر، اس کا پاک نام پڑھتے رہیں، تو کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ میرے پیارے عزیز دوستو، وہاں رحمت برستی ہے جہاں اللہ ہی اللہ ہے۔ مسلمان بھائیوں اور دین کی بہنوں، اللہ تعالیٰ کی یاد بہت بڑی نعمت ہے، اسی سے دنیا اور آخرت کی عزت ہے۔ خدا کی قسم، ایک مرتبہ اللہ کہنا دونوں جہان کی نعمتوں سے افضل ہے۔ میرے پیارے دوستو، وہاں جو کچھ ملے گا مر کر معلوم ہوگا۔ یہاں دنیا میں بھی وہ حلاوت اور لذت اس نام پاک میں ہے کہ ساری زمین کی بادشاہت بھی اس کے مقابلے میں گرد ہے۔ اور اگر خدا کی یاد نہ ہو تو خدا کی قسم، اگر ساری دنیا کی بادشاہت بھی مل جائے تو ہرگز کامیابی نہ ہوگی۔ میرے پیارے دوستو، یعنی یہاں دنیا میں بھی راحت و چین نہ ہوگی اور نہ مرنے کے بعد راحت و آرام ملے گا۔ بے شک اللہ تعالیٰ کی یاد بہت بڑی نعمت ہے۔ میرے پیارے دوستو، اس کی برکت سے انسان کو بڑے بڑے درجے ملتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا پیارا اور ولی ہو جاتا ہے۔ دیکھو حضرت شاہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی جب وفات کا وقت قریب آیا تو رات کو اس وقت کے ولیوں نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا۔ حضور نے سب سے فرمایا کہ اللہ کے دوست معین الدین دنیا سے آنے والے ہیں، آؤ ان کی پیشوائی اور تعظیم کے لیے چلیں۔ اور جب آپ کی وفات ہو گئی تو خود بخود اللہ تعالیٰ کی قدرت سے آپ کی پیشانی پر یہ الفاظ نور سے لکھے ہوئے لوگوں نے دیکھے۔ پیارے دوستو، موت پائی اللہ کے حبیب نے اللہ کی محبت میں، اور جب حضرت شاہ فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے وفات پائی تو غیب سے آواز آئی کہ اللہ کے دوست فرید نے وفات پائی اور اپنے محبوب کے پاس پہنچ گئے۔ سبحان اللہ۔ میرے پیارے دوستو، کیا شان عظیم ہے اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے والوں کی، اور اللہ تعالیٰ بھی بڑی قدر کرتا ہے اپنے یاد کرنے والوں کی۔ میرے پیارے دوستو، سید الذاکرین حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب مسلمان اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے والا مرتا ہے
جب مسلمان اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے والا مرتا ہے تو جس جس جگہ اس نے اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا تھا اور نماز پڑھی تھی، اس زمین اور آسمان کے ٹکڑے اس کی محبت میں روتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کے مرنے پر کیوں روتے ہو؟ وہ کہتے ہیں، اے ہمارے رب، یہ شخص ہم کو اس لیے پیارا تھا کہ جس طرف نکلتا تھا تیرا ذکر کرتا تھا۔ سبحان اللہ۔ پیارے دوستو، کیا شان ہے و عزت ہے اللہ تعالیٰ کے ذاکرین بندوں کی۔ ان کا جینا، مرنا، چلنا پھرنا، سونا جاگنا سب رحمتوں سے بھرا ہوا ہے۔ مسلمان بھائیوں اور بہنوں، خوب یاد رکھو، مرنے کے بعد قبر میں اور آخرت کے ملکوں میں جانا پڑے گا اور وہاں اللہ و رسول کی تابعداری کا سکہ چلے گا۔ اس وقت قدر معلوم ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کی یاد اور تابعداری کتنی بڑی دولت ہے۔ میرے پیارے عزیز دوستو، مرنے کے بعد ہر آدمی یہ تمنا کرے گا کہ کوئی عزیز و اقارب، یار دوست ایک دفعہ سبحان اللہ یا سورہ اخلاص پڑھ کر ثواب پہنچا دے۔ آج ہم اس دنیا کی زندگی میں سبحان اللہ یا سورہ اخلاص ہزاروں دفعہ پڑھ سکتے ہیں۔ جی ہاں دوستو، مسلمان بھائیوں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ کا نام پاک بہت ہی برکت والا ہے اور بہت بڑے بڑے اثر رکھتا ہے۔ 14 طبق کے فرشتے بھی اس کی تاثیریں اور برکتیں نہیں لکھ سکتے۔ بے شمار لوگ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ کے پیارے اور دوست ہو جاتے ہیں۔ یہ عاجز ایک ہلکی سی برکت اور تاثیر اللہ تعالیٰ کے نام پاک کی عرض کرتا ہے کہ کوئی مرد یا عورت نماز روزے کا پابند ہو کر اور حلال رزق کھا کر بابوضو قبلے کی طرف منہ کر کے جس وقت بھی رات یا دن میں موقع ملے وقت مقرر پر موت مقرر کر روزانہ 5000 مرتبہ اس میں مبارک یعنی اللہ پڑھا کرے گا تو کچھ عرصے میں روشن ضمیر اور صاحب کشف ہو جائے گا۔ میرے پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ کی محبت اور عبادت میں لذت آیا کرے گی اور محبوب خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت مبارک سے مشرف ہوا کرے گا اور دنیا میں کسی کا محتاج نہ ہوگا اور اللہ تعالیٰ کی مدد اس کے ساتھ ہوگی اور ایمان کے ساتھ دنیا سے اٹھایا جائے گا اور اللہ کے پیاروں میں ہو جائے گا۔ بخاری شریف اور مسلم شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ کے فرشتے زمین پر پھرتے ہیں اور تلاش کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی یاد کرنے والوں کو۔ بس جب ان لوگوں کو پاتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں تو ایک دوسرے کو آواز دیتا ہے کہ ادھر آؤ۔ وہ فرشتے اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے والوں کو آسمان تک اپنے پروں کے سائے میں ڈھک لیتے ہیں۔ میرے پیارے دوستو، جب وہ ذکر سے فارغ ہوتے ہیں تو فرشتے آسمان پر چڑھ جاتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے، حالانکہ وہ جانتا ہے کہ اے فرشتوں تم کہاں سے آئے ہو؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم تیرے ان بندوں کے پاس سے آئے ہیں جو زمین پر ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے، حالانکہ وہ جانتا ہے کہ میرے بندے کیا کہتے ہیں؟ فرشتے جواب دیتے ہیں کہ تیرا شکر، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کہتے ہیں، یعنی تیری پاکی بیان کرتے ہیں، تعریفیں اور بڑائی بیان کرتے ہیں اور تیرے سوا کسی کی عبادت کے قابل نہیں سمجھتے، تیری توحید بیان کرتے ہیں اور تیری مدد کے سوا کسی کام کو اپنے اختیار میں نہیں سمجھتے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کیا انہوں نے مجھے دیکھ لیا ہے؟ فرشتے کہتے ہیں کہ اے رب، ہم کو تیری قسم ہے کہ انہوں نے تجھے نہیں دیکھا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر وہ مجھے دیکھ لے تو ان کا کیا حال ہوگا؟ فرشتے کہتے ہیں کہ اگر وہ تجھے دیکھ لیں تو تیری بہت زیادہ عبادت اور بڑائی بیان کریں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، مجھ سے وہ کیا چاہتے ہیں؟ فرشتے کہتے ہیں کہ وہ تجھ سے جنت مانگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
کیا انہیں جنت کو دیکھا ہے؟ کیا انہوں نے جنت کو دیکھا ہے؟ فرشتے کہتے ہیں اے رب تیری قسم انہوں نے جنت کو نہیں دیکھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر وہ جنت کو دیکھ لیں تو ان کا کیا حال ہو؟ فرشتے کہتے ہیں کہ اگر وہ اس کو دیکھ لیں تو اس کے بہت شوقین بن جائیں اور اس کو بہت مانگیں اور اس کے حاصل کرنے کی بڑی کوشش کریں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ بچنا کس چیز سے چاہتا ہے، کہ وہ بچنا کس چیز سے چاہتے ہیں؟ فرشتے کہتے ہیں کہ دوزخ سے بچنا چاہتے ہیں۔ فرشتے کہتے ہیں اے رب تیری قسم انہوں نے دوزخ کو نہیں دیکھا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر دوزخ کو دیکھ لیں تو ان کا کیا حال ہو؟ فرشتے کہتے ہیں کہ اگر وہ دوزخ کو دیکھ لیں تو اس سے بہت ڈریں اور دور بھاگیں۔ پھر فرشتے کہتے ہیں اے پروردگار وہ تجھ سے اپنے گناہوں کی معافی چاہتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے فرشتوں گواہ رہو کہ ہم نے ان کو معاف کیا اور بخش دیا۔ پھر ایک فرشتہ کہتا ہے اے رب ان بندوں میں ایک بندہ ایسا بھی تھا کہ وہ اپنے کسی کام کو جا رہا تھا اور تیرے ذکر سے غافل تھا، مگر راستے میں تیرا ذکر کرنے والوں کے پاس بیٹھ گیا تھا، اس کے لیے کیا حکم ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرا وہ بندہ جو میرے ذکر میں لگا رہتے ہیں اس کے لیے کیا حکم ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے وہ بندے جو میرے ذکر میں لگے رہتے ہیں ایسے ہیں کہ ان کے پاس بیٹھنے والا بھی ہماری رحمت سے محروم نہیں ہوتا۔ ان کی صحبت کی برکت سے ہم نے اس کو بھی بخش دیا اگرچہ وہ ہمارے ذکر سے غافل تھا۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنی رحمت کے سائے میں جگہ عطا فرمائے۔ پیارے دوستو، آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو آگے اپنے دوستوں رشتہ داروں میں شیئر ضرور کریے گا اور ہمارے چینل نعیم علی اسلامک زون کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔